بس جب ان کے پاس کوئی تماشا نہیں رہ جاتا نا، پھر یہ ایک نیا تماشا کھڑا کرتے ہیں اور بڑا کروڑوں اربوں ڈالر لگا کر کھڑا کرتے ہیں۔ ہر بندہ، ہر عورت، ہر مرد، ہر ڈاکٹر سب مورنگا مورنگا ہو رہی ہے، پورا بھرا پڑا ہے گوگل، یوٹیوب، یہ وہ، واٹس ایپ، ٹک ٹاک۔ ان کی یونیورسٹیز میں صرف کیمیکل کا نام بتایا جاتا ہے، یہ اینٹی بائیوٹک ہے، یہ پری بائیوٹک ہے، یہ اسٹیرائڈ ہے، یہ پین کلر ہے۔ یہ دل کی دھڑکن کو بڑھاتا ہے، پانی کو خشک کرتا ہے، فلیکسیبلٹی کو کم کرتا ہے، خشکی بڑھاتا ہے۔ اب ملتان میں چیا سیڈ کی بارش نہیں ہو رہی۔ چیا سیڈ اور تخم بلنگو ایک ہی چیز ہے، ایک ہی مزاج ہے، تر سرد ہے، پانی کو جذب کرتے ہیں۔ سردی میں چیا سیڈ پلا کر قبض کا علاج کیا جا رہا ہے، جہالت نہیں۔ ان کی تجارت سے آپ بچیں۔ آپ کو ڈاکٹر بن کر تجارت پنسار کی کر رہے ہیں، یار کوئی خدا کا خوف تو کرو، کم از کم چیز تو کوئی اپنی بیچو۔ جیسے تم لوگوں نے ملٹی وٹامن بنائے ہیں، اینٹی بائیوٹک بنائی ہے، اسٹیرائڈ بنائی ہے، ٹیکے بنائے ہیں، انجیکشن بنائے ہیں، گولیاں، وہ بیچو کہ بھئی یہ طاقت دے گی۔ ڈگریز لے کر پھر بیچارے جب دیکھتے ہیں کہ اب تو دنیا ایلوپیتھک سے جان چھڑوا رہی ہے، کسی نے مورنگا پکڑ لیا، کسی نے آملہ پکڑ لیا، کسی نے کریلا پکڑ لیا، کسی نے چیا سیڈ پکڑ لیا۔ بھنڈی اصلی اعصابی اور حقیقی شوگر والے بندے کو کینسر، کاربینکل اور گینگرین پیدا کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ سامعین محترم، آج کا ٹاپک ہے مورنگا۔ آج کے اس ولاگ میں مورنگا کا وہ پردہ چاک کروں گا جو دنیا میں جھوٹ بول کر سچ ثابت کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایلوپیتھک کی دنیا کسی بھی دوا کے مزاج کو نہیں جانتی۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں ایک کہاوت ہے نا کہ جس چیز کے لیے جتنا جھوٹ بولا جائے گا وہ اتنی ہی سچ ثابت ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح ان کمپنیوں نے مورنگا پیک کر کے پاؤڈر بنا کر، جیسے پہلے انہوں نے اسٹیویا کے نام پر لوٹا ہے نا لوگوں کو، سفید کیمیکل سکرین کو پیک کر کے انہوں نے اسٹیویا پاؤڈر بنا دیا، حالانکہ اصل اسٹیویا کا ذائقہ اور اسٹیویا وائٹ جو پاؤڈر ڈبیوں میں آ رہا ہے اس کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ اسٹیویا آپ استعمال کریں گے تو سکرین کی بیماریاں پیدا کرے گا، اور گرین اسٹیویا پتوں والا آپ استعمال کریں گے تو وہ اپنا ذائقہ مختلف دے گا۔ اس وائٹ پاؤڈر کا میٹھا اور اس کا میٹھا کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مورنگا پر اب ان کا قبضہ ہو گیا ہے، حالانکہ مورنگا پاکستانی ایشین درخت ہے اور یہ کوئی لمبی چوڑی کہانی اس کی تھی نہیں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے اب تک یہ چلا آ رہا ہے۔ بس جب ان کے پاس کوئی تماشا نہیں رہ جاتا نا، پھر یہ ایک نیا تماشا کھڑا کرتے ہیں اور بڑا کروڑوں اربوں ڈالر لگا کر کھڑا کرتے ہیں، اور پھر اس میں ہمارے ڈاکٹر بھی، ہماری لیڈی ڈاکٹر بھی ماشاءاللہ بستروں پہ بیٹھ کے رات کو بھی ان کو مورنگا بیچنے کے خواب آتے ہیں۔ مورنگا پاؤڈر بیچی جا رہے ہیں۔ مورنگا پاؤڈر ہے کیا؟ مورنگا درخت کا مزاج کیا ہے؟ اس کے پتوں کا مزاج کیا ہے؟ اس کی پھلیوں کا مزاج کیا ہے؟ اس کے بیجوں کا مزاج کیا ہے؟ اس کے تیل کا مزاج کیا ہے؟ اس کی مولی کا مزاج کیا ہے جس کا اچار ڈلتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ صرف انہوں نے کیا دیکھا؟ اس میں وٹامن بی ہے جی، اس میں وٹامن اے ہے، وٹامن کے ہے، اس میں پروٹین ہے، اس میں آئرن ہے، اس میں فائبر ہے، بس دیکھا تو جٹ گئے۔ ہماری اندھی قوم بھی ایسے پھر مورنگا کی طرف لوٹی ہے نا کہ آپ یقین جانیں بعض اسٹوروں پہ مورنگا ملتا ہی نہیں، شارٹ ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلے یاد رکھیے گا مورنگا ایک درخت ہے۔ اس درخت کے پتے آج کل مورنگا کے نام کر بیچا جا رہا ہے، اور ہماری طب میں اسے، ہماری زبان میں اسے، ہمارے ملک میں اسے سہانجنے کے نام سے ہمارے بڑے ہزاروں سال پہلے سے اس کا اچار بھی بناتے ہیں۔ اس کی مولی کا اچار بنتا ہے، اس کی پھلیوں کا اچار بنتا ہے، اس کے پھولوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کی گوند کو استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ، پرانے دور کے جو لوگ ہوتے تھے نا، وہ مورنگا کا
بیج کا جو تیل نکالا جاتا تھا، یہ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، کم از کم 40 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت جو گھڑیوں کو گھڑی ساز تیل لگایا کرتا تھا نا، اس کے بیجوں سے نکلا ہوا تیل ہوتا تھا، اور جو مشینوں کو تیل لوگ دیتے تھے وہ بھی مورنگا کے بیجوں سے نکالا ہوا تیل ہوتا۔ لیکن آج کل زیتون سے بھی اس کے زیادہ فوائد لوگوں کے سامنے جھوٹ بول بول کر انہوں نے زیتون کو گرا دیا، مورنگا آئل کو آگے لے آئے۔ تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ہر بندہ، ہر عورت، ہر مرد، ہر ڈاکٹر سب مورنگا مورنگا ہو رہی ہے، پورا بھرا پڑا ہے گوگل، یوٹیوب، یہ وہ، واٹس ایپ، ٹک ٹاک۔ سامعین محترم، مورنگا کے پتوں کا مزاج گرم اور خشک ہوتا ہے، اس کی تازہ پھلیوں کا مزاج خشک اور سرد ہوتا ہے۔ یہ مزاج میں ان لوگوں کے لیے بتاتا ہوں جنہوں نے میری مزاج والی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے۔ گرم اور خشک اس کا مزاج ہے، اور یہ محلل اعصاب ہے۔ نظریہ مفرد اعضاء والے سمجھے، یہ محلل اعصاب ہے، یعنی اعصاب کو تحلیل کرتا ہے، اور یہ محرک عضلات ہے اور مسکن غدد ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ خشک گرم اور گرم خشک کے درمیان اس کی کیفیت، اس کے اثرات باڈی پر آتے ہیں۔ گردوں کے مریض کبھی بھی مورنگا استعمال نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ باڈی کی پانی کو ڈی ہائیڈریٹ کرتا ہے، اور گردوں کا مریض پہلے ہی ڈی ہائیڈریشن میں چلا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر ہائی کے مریض اسے کبھی بھی استعمال نہ کریں، یہ کبھی بھی بلڈ پریشر کو لو نہیں کر سکتا، ہائی کر سکتا ہے۔ جن کے پیٹ میں مروڑ اور بل اٹھ کر پخانہ آتا ہے وہ کبھی بھی مورنگا نہ کھائیں، ان کا بل اور مروڑ بڑھ جائے گا اور پیچش کی شکل بن جائے گی۔ جن بندوں کو پیشاب پہلے ہی کام آتا ہے وہ کبھی بھی مورنگا استعمال نہ کریں، ان کا پیشاب کم کرتا ہے۔ ہاں، اصلی اعصابی حقیقی شوگر میں مورنگا اچھی چیز ہے، کور نہیں کرتا، لیکن کچھ قدرے پیشاب کو، پانی کو جذب کر کے سکھا لیتا ہے، ڈی ہائیڈریشن پیدا کرتا ہے، پیشاب کم آتا ہے۔ جتنے بھی بلغمی امراض ہیں، اعصابی امراض ہیں، جتنے بھی الکلی کے امراض ہیں، ان کے اندر مورنگا 80 سے 9% بہترین رزلٹ دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ ڈاکٹر، کیا یہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں، اور کیا یہ پنساری ڈاکٹر اور ڈاکٹرانیاں، آج کل آپ نے دیکھا نہیں، بستر پہ رات کو بیٹھی ایک ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ ہمارے ملک میں، اسے کلینک سے کمائی پہ بھی چین نہیں آیا، فیسیں لے کر بھی چین نہیں آیا، رپورٹیں لکھ کر بھی چین نہیں آیا، کلینک سے دوائیاں لکھ کر کمیشن سے چین نہیں آیا، ہے ڈاکٹر، اور رات کو اس نے اپنے گھر میں بیڈ روم پہ پنسار سٹور کھول رکھا ہے۔ یہ میرا مورنگا پاؤڈر ہے، یہ میرا کریلا پاؤڈر ہے، یہ میرا فلاں آملہ پاؤڈر ہے۔ اب کتنے پاؤڈر، دن کو ڈاکٹری کرتی ہے، رات کو پنسارن بن جاتی ہے۔ بھئی میں تو کھلی بات کرتا ہوں۔ اب پیسے کے طمع نے، پیسے کے لالچ نے ڈاکٹروں کو، آپ یقین جانیں، ایلوپیتھک کی ادویات اتنی انہوں نے لکھ کر، اتنی پرسکرپشن دے دے کر لوگوں کو عادی بنا دیا ہے۔ اب ڈاکٹروں پہ کم پرانی پرچیاں اٹھا کے لوگ میڈیکل سٹور پہ کھڑے ہیں، ان کے بھلے سے میڈیکل سٹور کروڑوں کے روز دوائیاں بیچ رہے ہیں۔ کوئی نئی مرض اٹھائے تو شاید ڈاکٹر ٹیسٹوں پہ چلا جائے۔ اب یاد رکھیں، مورنگا کے اندر اللہ نے ایک مزاج قائم رکھا ہے، اس مزاج کی جس بندے کو ضرورت ہو وہ کھائے گا تو ضرور فائدہ دے گا، جیسے میں نے ذکر کر دیا۔ جب ہر بندہ مورنگا 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 سن کر کھائے گا تو کئی بیماریاں اس سے لگ جائیں گی، خاص طور پہ جگر کے مریض جتنے بھی ہیں، جن کا پہلے جگر سکڑ چکا ہے، گرمی سے پھول چکا ہے، اور ہیپاٹائٹس سی، بی اور سرائسس لیور کی طرف جا چکے ہیں گرمی کی شدت سے، ان کے لیے مورنگا سخت نقصان دے گا، اور کئیوں کو دے چکا ہوگا۔ یہ بھی آپ یاد، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، پھکی نہیں ہے کہ ہر گھر میں رکھ کے ہر گھر بیچی جائے۔ پھکی میں کچھ معتدل مزاج ہوتے ہیں، کچھ اعتدال والی ہوتی ہے، کچھ پھکیاں بھی تلخ مزاج ہوتی ہیں، کچھ اعتدال والی ہوتی ہے، جسے معتدل طب یونانی کہتی ہے۔ جیسے طب یونانی نے شربت بنایا نا، بزوری معتدل، مزوری ہار، بزوری بارد۔ بارد کا معنی ٹھنڈا، ہار کا معنی گرم، معتدل کا معنی سب کھا سکتے، سب پی سکتے ہیں، سب لے سکتے ہیں۔ اب یہ ایلوپیتھک ادویات میں تو کبھی کسی نے نہیں لکھا یہ معتدل ہے، یہ ہار ہے، یہ بارد ہے، کیونکہ ان کی تھیوری میں، ان کے کالجز میں، ان کی یونیورسٹیز میں صرف کیمیکل کا نام بتایا جاتا ہے، یہ اینٹی بائیوٹک ہے، یہ پری بائیوٹک ہے، یہ سٹیرائڈ ہے،
یہ پین کلر ہے، بس اس کے علاوہ ہے کیا؟ ایلوپیتھک میں کچھ ہے تو بتاؤ نا، کوئی دوا دنیا کی شروع ہو جائے کسی نے چھوڑی آج تک؟ کوئی بتاؤ کہ جی یہ دوا میں نے اتنے دن کھائی تھی۔ خدا کے بندو، پیناڈول تو اتنے گھروں میں پڑی ہے، اتنی اسٹوروں میں نہیں پڑی۔ کیوں؟ سر درد ہو پیناڈول، نزلہ ہو پیناڈول، زکام ہو پیناڈول، جسم درد ہو پیناڈول، تھکاوٹ ہو گئی پیناڈول۔ اسی طرح لوگوں نے جس دوائی سے فائدہ اٹھایا وہ پرچیاں سنبھال کے بیٹھے ہیں۔ خدا کے بندوں، میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ہر دوا کا کوئی نہ کوئی مزاج ہوتا ہے۔ خدا کے لیے لوگوں کو اندھا علم دے کر، اندھا دھند جھوٹ بول کر لوگوں کے سامنے مورنگا 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 ہے کیا؟ سوانجنے کے پتے ہیں، گلی کوچوں میں، کونوں میں، پارکوں میں لگے پڑے۔ تو سامعین محترم، اب آپ یاد رکھیے گا کہ مورنگا کو دل کا مریض بھی استعمال نہ کرے۔ یہ دل کی دھڑکن کو بڑھاتا ہے، پانی کو خشک کرتا ہے، فلیکسیبلٹی کو کم کرتا ہے، خشکی بڑھاتا ہے۔ جگر کے مریض بھی استعمال نہ کریں، گردوں کے مریض بھی استعمال نہ کریں، جن کے معدے کی تیزابیت بڑھی ہوئی ہے وہ بھی کبھی استعمال نہ۔ مورنگا کھا کے دیکھیں، تیزابیت بڑھ جائے گی۔ تو سامعین محترم، یہ ڈرامہ 5-6 سال سے تو بہت ہی عروج پکڑ چکا تھا۔ ہر پیج پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ کوئی نہ کوئی مورنگا کا بیپاری بیٹھا ہوتا ہے، کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، مورنگا مورنگا ہو رہی تھی۔ میں نے کہا چلے آج میں اپنے حکیم بھائیوں سے بھی گزارش کر دوں کہ یہ بھی بیچارے جو کم علم ہے نا، یہ بھی مورنگے کے ڈبے بھر بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے 1-2 طبیب دیکھے، جی یہ مورنگا رکھا ہوا ہے، جی آج کل یہ حکیم صاحب مورنگا بڑا کام کر رہے ہیں۔ خدا کے بندو عقل کرو، مورنگا کیا ہے؟ ایک پودے کے پتے ہیں، اس کا ایک مزاج ہے، جسے چاہیے اسے دے دو۔ ہزاروں جڑی بوٹیاں ہیں جو اس سے بھی سالوں پہلے چلی آ رہی ہیں، صدیوں سے۔ اب سونف کو کوئی بندہ پیک کر دے، اب کوئی بندہ لونگ کو پیک کر دے، دار چینی کو، کیا ہے؟ مسالے ہیں گھر کے۔ ایک چیز کا تعارف نہیں تھا، وہ کہیں جنگلوں میں یورپ میں نکل آیا، انہوں نے باغوں کے باغ لگا دیے، اور جناب جب پھل گیا تو انہوں نے اس کا ایڈ چلایا۔ ہر گندی چیز کا ایڈ جب چلتا ہے تو وہ دنیا اسے اچھی سمجھنے لگ جاتی ہے۔ سامعین محترم، آج پوری دنیا کے سائنس مان رہی ہے نا کہ یہ جو آئل بن رہے ہیں، یہ جو ڈالڈے گھی بن رہے ہیں، پوری دنیا کہہ رہی ہے یہ گندا ترین کھانا ہے، گندی ترین غذا ہے، صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اینٹی ہیلتھ ہیں یہ۔ لیکن ان کے ایڈ کتنے اچھے ہوتے ہیں، آپ ایڈ دیکھ کر چلائے جا رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ تھی مورنگا کی وہ مختصر کہانی۔ اپنا فرض سمجھ کر اور جس ڈیوٹی پر بیٹھا ہوں، اللہ نے جتنا مجھ سے کام لینا ہے وہ انشاءاللہ لے کر رہے گا۔ حق اور سچ کا ساتھ کبھی چھوڑا نہیں، نہ میرے خاندانوں نے چھوڑا۔ میری 8ویں پشت ہے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، میں کیسے نہیں جانتا مورنگا کیا ہے؟ آپ کی جو نئی جنریشن ہے، ینگ جنریشن ہے، یہ نہیں جانتے کہ یہ ایڈ سے آنے والی چیزیں، صرف ایڈ پہ پہلے کروڑوں لگتا ہے، پھر اربوں کمایا جاتا ہے۔ یہ کمائی کا سلسلہ ہے۔ جیسے مثال پھر ذہن میں آ گئی، اب ملتان میں چیا سیڈ کی بارش نہیں ہو رہی، آپ نے دیکھا نہیں چیا سیڈ ہے کیا؟ پھر بھی تعارف کروا دوں، الگ سے ویڈیو نہ بنانی پڑے۔ چیا سیڈ اور تخم بلنگو ایک ہی چیز ہے، ایک ہی مزاج ہے، تر سرد ہیں، پانی کو جذب کرتے ہیں، لیس پیدا کرتے ہیں، غیر ہضم ہو کر پخانے کے راستے خارج ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا فائبر جی چیا سیڈ، اب انہوں نے پیک کر لیا تو چیا سیڈ آ گیا۔ جب ان کی پیکنگ نہیں تھی، کبھی کسی نے کہا ہو کہ جی چیا سیڈ کھاؤ؟ ہر بندہ اپنی دکانداری پر اپنا سودا بیچ رہا ہے، اور میں آگاہ کر رہا ہوں کہ جو گھروں کے مسالے ہیں، گھروں کی چیزیں ہیں، جیسے گرمی آئے گی تو بلنگو چیا سیڈ لوگ پیتے ہیں، سردی میں چیا سیڈ پلا کر قبض کا علاج کیا جا رہا ہے۔ جہالت نہیں ہے؟ تو سامعین محترم، ان جاہلوں سے اور ان جاہلوں کے علم سے اور ان جاہلوں کے بیوپار سے، ان کی تجارت سے آپ بچیں۔ آپ کو ڈاکٹر بن کر تجارت پنسار کی کر رہے ہیں، یار کوئی خدا کا خوف تو کرو، کم از کم چیز تو کوئی اپنی بیچو۔ جیسے تم لوگوں نے ملٹی وٹامن بنائے ہیں، اینٹی بائیوٹک بنائی ہے، اسٹیرائڈ بنائی ہے، ٹیکے بنائے ہیں، انجیکشن بنائے ہیں، گولیاں، وہ بیچو کہ بھئی یہ طاقت دے گی۔ اب آگئے ہو پنسار کی طرف، ڈگری ڈاکٹر کی اور کام پنساری کا۔ ہمارے ملک میں تو پنساری کو بھی کوئی ڈگری نہیں دی جاتی دوائیاں بیچنے کی۔ یہ ماشاءاللہ یونیورسٹیوں سے، ڈگریوں سے، کالجوں سے پڑھ کر، ڈگریز لے کر، پھر بیچارے جب دیکھتے ہیں کہ اب تو دنیا ایلوپیتھک سے جان چھڑوا رہی ہے،
کسی نے مرنگا پکڑ لیا، کسی نے آملہ پکڑ لیا، کسی نے کریلا پکڑ لیا، کسی نے چیا سیڈ پکڑ لیا، کسی نے بلنگو پکڑ لیا، کسی نے دلیا پکڑ لیا۔ کمال ہے ملک۔ اور ایک ماشاءاللہ ڈاکٹر آ گئی ہے، اور خالی پیٹ بھنڈی کا جوس پلا رہی ہے شوگر والوں کو۔ خدا کے بندو، خدا کا واسطہ ہے، بھنڈی اصلی اعصابی اور حقیقی شوگر والے بندے کو کینسر، کاربینکل اور گینگرین پیدا کرتی ہے۔ بھنڈی لیس ہے، خون گہرا کرتی ہے، خون کو ٹھنڈا کرتی ہے، جگر کو ٹھنڈا کرتی ہے، غیر منہضم ہے، غیر ہضم ہے۔ انشاءاللہ بھنڈی پر میں اس ڈاکٹر کو ساتھ رکھ کے آپ سے ویڈیو میں بات کروں گا تاکہ اس کا تھوڑا سا میں علم بڑھا سکوں۔ تو سامعین محترم، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے جو کچھ بھی گزارشات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، ان کو آپ خود بھی سنیں، سمجھیں اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ انہی الفاظوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔